یوٹیوب چینل دا لرننگ پوائنٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 1 کو مکمل کور کریں گے۔ جو چیدہ نکات ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ سب سے پہلے نظریہ کا مفہوم کیا ہے؟ نظریہ ہر انسان کی زندگی کا خاص مقصد ہوتا ہے جس کے اصول کے لیے اس کے عقائد، عقل، علم اور معاشرتی اقدار اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہر قوم کی اجتماعی قومی زندگی کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے جس کے اصول کے لیے اس قوم کے افراد ایک اجتماعی سوچ اور فکر کی روشنی میں مشترکہ جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ اجتماعی سوچ اور فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے۔ نیکسٹ، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے جو کوسچن کے حوالے سے زیادہ مفید ہو، اس لیے جو میں نے سمجھا ہے کہ امپورٹنٹ ہیں اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کے بعد نظریہ کے ماخذ، وہ عناصر جو نظریہ کو تشکیل دیتے ہیں اس کے ماخذ کہلاتے ہیں۔ نظریات کی تشکیل میں کئی عناصر اپنا کردار ادا کرتے ہیں جس میں مذہبی اور اخلاقی اقدار، ثقافت، تہذیب، تاریخ، معاشی اور معاشرتی روایات شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نظریے کی ضرورت اور اہمیت، نظریہ کسی بھی قوم کے افراد میں اتحاد و یگانگت اور قومی مقاصد کے اصول کے لیے صحیح سمت کی رہنمائی کا باعث بنتا ہے۔ نظریہ سماجی و معاشی امنگوں کے اظہار کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح نظریہ کسی معاشرے یا قوم کے افراد کو متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نظریہ ملکی آئین اور دیگر قوانین بنانے میں قوموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ نظریہ قوموں کی ثقافت، تہذیب، معاشرتی اور مذہبی اقدار کی حفاظت کرتا ہے۔ نظریہ قوموں میں مشکل حالات کا سامنا کرنے اور مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت پیدا کرتا ہے۔ نظریہ قومی شناخت اور کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور کسی قوم کو باقی قوم سے ممتاز کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو بامقصد زندگی کی ترغیب دیتا ہے۔ نظریہ علم اور عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے وہ نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزائے ترکیبی۔ اس میں جو سب سے پہلے دین اسلام مسلمانوں کی زندگی کا محور ہے، اس لیے دین اسلام اور عقیدہ توحید جو پہلی اساس ہے مسلمانوں کے نظریے کی، کہ نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کی جداگانہ قوموں کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ ہے، نہ کہ وطن یا نسل۔ جب ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو یہاں ایک نئی قوم کی بنیاد پڑ گئی۔ دوسری بات ہوتی ہے اسلامی نظام حیات۔ اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو کہ انسان کی معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ضروریات کا حل پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد نظریہ کی جو اساس ہے وہ اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اسلام انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ نمبر 4 ہے معاشرتی انصاف اور مساوات۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور مال و دولت کے بل بوتے پر انسانوں میں امتیاز نہیں برتا جاتا۔ اگر کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فوقیت ہے تو وہ پرہیزگاری اور تقویٰ کی بنیاد پر ہے جو کہ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ معاشرتی انصاف اور مساوات نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں اہم عناصر ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ معاشرتی انصاف اور مساوات جو ہے وہ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کے اہم عناصر ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے اسلامی طرز جمہوریت۔ اسلامی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم ہوتی ہے لیکن اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی جمہوریت سے مختلف ہوتا ہے، یعنی یہاں پر مغرب میں رنگ کو، کلر کو ترجیح دی جاتی ہے جبکہ اسلام میں رنگ، کلر اور ذات پات کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے۔ اسلامی جمہوریت کے اصول کے مطابق عوام کی نمائندگی کا حق صرف باصلاحیت، راست گو، نیک ایماندار اور پرہیزگار نمائندوں کو حاصل ہوتا ہے اور اس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی ضمانت دی گئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام طے پائے جاتے ہیں وہ معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، وہ اسلامی معاشرے میں مشاورت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ طے پائے جاتے ہیں، جو کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک مجلس شورا قائم کی گئی تھی کہ جس میں خلیفہ اپنے تمام اہم معاملات میں دوسرے صحابہ سے جو ہیں وہ مشاورت کرتے تھے۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کا اپنا الگ اور خود مختار وطن ہو جہاں وہ اسلامی جمہوریت کے اصولوں کے مطابق نظام قائم کر سکیں۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1948 کو شاہی دربار سبی بلوچستان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر قائم اور اصولوں پر رکھیں۔
نمبر 6 ہے اقلیتوں کے مساوی حقوق۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی برابر کے حقوق دیے گئے ہیں۔ انہیں اپنی ثقافت، زبان، عبادت گاہوں کا تحفظ کا پورا حق ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ سب آزاد ہیں، آپ اپنے مسجدوں، مندروں اور دوسری عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آپ مملکت پاکستان میں بالکل آزاد ہیں۔ اسی طرح غیر مسلم اقلیتوں کو پاکستان کے آئین میں بھی مساوی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ بہت سارے ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی اور دوسرے مذہب کے لوگ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے پاکستانیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دو قومی نظریہ ہے۔ دو قومی نظریہ کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کی تاریخ پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ بر صغیر میں مسلمانوں کا اقتدار 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں قائم ہوا اور 1858 میں آخری مغل فرما روا بہادر شاہ ظفر کی معزولی تک جاری رہا۔ اس دوران مسلمانوں نے یہاں کی غیر مسلم رعایا کے ساتھ بڑا اچھا اور انصاف کے ساتھ سلوک کیا۔ مغل خاندان کے آخری حکمرانوں میں اکثر بیشتر نااہل تھے۔ ان کی نااہلی کا فائدہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھایا اور بتدریج پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان کا جو دو قومی نظریہ کیا تھا، وہ سر سید احمد خان 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ وہ شروع میں متحدہ ہندوستانی قومیت پر یقین رکھتے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک قوم ہیں جو باہم اتحاد کر کے اپنے حقوق کی بہتر حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے انہیں اپنے اس نظریے پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ سر سید وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے یہ تصور دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کے درمیان واضح اختلافات کی وجہ سے زیادہ عرصے تک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ اچھا، ان کے خیالات میں یہ تبدیلی 1867 میں اس وقت آئی جب بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف ایک تحریک شروع کی تھی۔ ہندو اردو کی مخالفت اس وجہ سے کر رہے تھے کہ یہ زبان مسلم دور حکومت میں پروان چڑھی ہے اور اس کا عربی فارسی رسم الخط ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ 1885 میں ایک ریٹائر انگریز افسر ہیوم نے ایک سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کی۔ اگرچہ یہ جماعت ہندو اور مسلمانوں دونوں کے حقوق کا دعویٰ کرتی تھی، مگر اس پر زیادہ غلبہ ہندوؤں کا تھا اور اس کی بیشتر پالیسیوں اور مطالبات مسلمانوں کے مفادات کے یکسر منافی تھے۔ جب سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا تو مسلمانوں نے اپنی ایک الگ سیاسی جدوجہد شروع کی، جس کا مقصد انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں اپنے مفادات اور حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ جب کانگریس نے ہندوستان میں مذہبی جمہوریت رائج کرنے کا مطالبہ کیا تو مسلمانوں کے ایک وفد نے 1906 میں اس وقت کے انگریز وزرائے لارڈ منٹو سے شملہ میں ملاقات کر کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرزِ انتخاب کا مطالبہ کیا تاکہ اس اصول کے تحت اپنے نمائندوں کا انتخاب کر کے قانون ساز کونسل میں اپنی نمائندگی کو یقینی بنا سکیں۔ انڈین نیشنل کانگریس اور دیگر ہندو تنظیموں نے مسلمانوں کے اس مطالبے کی شدت سے مخالفت کی۔ نہ صرف بلکہ یہ 1905 میں جب بنگال کے صوبے کو انتظامی وجوہات کی بنا پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تو ہندوؤں نے اس فیصلے کی محض اس وجہ سے مخالفت کی کہ اس میں ایک صوبے میں یعنی مشرقی بنگال اور آسام میں مسلمانوں کی اکثریت قائم ہو گئی تھی۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ بنگال کو انتظامی وجوہات کی بنا پر دو صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ مسلم لیگ نے 1906 سے لے کر 1928 تک دو قومی نظریے کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی۔ 1928 میں ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے لیے ایک متفقہ آئین بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس غرض سے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں ہندو اور کانگریس رہنماؤں کی اکثریت تھی۔ اس کمیٹی کا سربراہ کانگریس کا ایک رہنما موتی لال نہرو تھا۔ اس نے جو رپورٹ پیش کی اسے نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ اس رپورٹ کی سفارشات مسلمانوں کی خواہشات اور مفادات کے سراسر منافی تھیں۔ اس کے بعد یہ
نیکسٹ امپارٹنٹ ہے جی 1937 میں ہندوستان میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ ہندو اکثریتی صوبوں میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں ان صوبوں میں انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی اور اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں اور ناانصافیاں کیں، جس کی وجہ سے دو قومی نظریے سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں ہے۔ علامہ اقبال ابتدائی دور میں ہندو مسلم اتحاد اور متحدہ ہندوستانی قومیت کے زبردست حامی تھے، جس طرح سے سید خان تھے، لیکن بعد میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے تناظر میں انہیں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنا صدارتی خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا، ہندوستان ایسے انسانی گروہوں کا خطہ ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں۔ یورپی طرز جمہوریت کے اصول ہندوستان میں رائج نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کے لیے ایک الگ وہ ریاست قائم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد اور سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے۔ یہ شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کی تقدیر بن چکا ہے، کیونکہ یہاں پر مسلمان اکثریت میں آباد تھے۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کئی مواقع پر دو قومی نظریے اور نظریہ پاکستان کی وضاحت نہایت جامع الفاظ میں کی۔ وہ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور مسلمانوں کے الگ قومیت پر یقین رکھتے تھے۔ دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، آپ لفظ قوم کی کوئی بھی تعریف کریں، اس کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی مملکت قائم کریں۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں اپنے خطبے میں صدارت کرتے ہوئے فرمایا، ہندو مت اور اسلام دو مذاہب ہی نہیں ہیں بلکہ دو جداگانہ سماج ہیں، یعنی ان کے تمام طور طریقے وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ قائد اعظم نے گاندھی جی کے نام لکھے گئے خط میں مسلمانوں کی الگ شناخت کرتے کے حوالے سے لکھا کہ ہم مسلمان اپنی تابندہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ایک قوم ہیں، یعنی ہمارے جو قانون و اخلاق، رسم و رواج، تاریخ، روایات، فنون لطیفہ، یہ سارے کے سارے وہ مختلف ہیں۔ ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست کو وجود میں لائیں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب کی روشنی میں ترقی کر سکے اور جہاں اسلام کی معاشرتی انصاف کے تصور کو ابھرنے کا موقع ملے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی عکاسی تھی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی۔ میرے چینل دا لرننگ پوائنٹ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے چیپٹر نمبر 2 کے مکمل امپورٹنٹ نکات مکمل چیپٹر کو کور کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔